آج ہم حاضر ہوئے ہیں بیسیکلی جو ہمارا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے کا جو جاریہ یہ جو تحریک ہے جو دھرنا ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ان کی اسٹرائک جاری ہے اس کی اپ ڈیٹس اور اس کے پس منظر کو اور اس میں آج تک کی جو پیش رفت ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ گوشگزار کر سکیں۔ تو یہ جو ان کا سلسلہ جاری ہے ابھی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، انہوں نے ریسنٹلی جو ان کی اسٹرائک کی جو جاری ہے جون سے آنورڈ جو آلموسٹ کم و بیش 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس کے دوران انہوں نے عوامی حقوق کے نام پہ جو ہے نا وہ بے شمار ایسی غیر قانونی اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر پورا جو ہو امن و امان ہے وہ ہمارا بزنس سے لے کے ہر طرح کی ایکٹیویٹی وہ متاثر ہوئی ہے، اور پوری ریاست کو پریکٹیکلی انہوں نے اس بظاہر پرامن تحریک کے نام پر یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اس دھرنے کے دوران ہمارا جو پونچھ کا بیلٹ ہے، سدنوتی کا جو ایریا ہے، وہاں کے اندر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر کے لوگوں کی زندگی کو پریکٹیکلی اجیرن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ سے لے کے زندگی کا ہر شعبہ جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور اس تحریک کے نتیجے میں پریکٹیکلی ہمارے جو نوجوان ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو ہاتھ سے قلم اور کتاب چھین کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک تحریک جو ایک عوامی حقوق کی تحریک تھی انیشلی، وہ اب ایک پرتشدد اور غیر قانونی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور اس میں ابھی جو ریسنٹ جو ان کی اپ ڈیٹس ہیں وہ عوام کو اکسا کے پرتشدد کارروائیوں کے لیے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پوری ریاست اور خاص طور پر جو ہمارا پونچھ کا ریجن ہے وہاں پہ ایک لوگوں کی زندگی کو، لوگوں کی جو ڈے ٹو ڈے جو لائف ہے اس کو اجیرن بنا کے رکھا گیا ہے۔ ابھی ہم کچھ ویڈیو کلپس ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو گوشگزار کرنا چاہوں گا جو آج تک کی صورتحال ہے اس کو ایکسپلین بہتر کر سکے گی، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ مین سلائڈس کی طرف آئیں گے پلیز۔ الحمدللہ ادھر کھانے کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ختم ہونے کی ویسے ہی افواہیں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس راشن بہت ہے، لوگوں کے لیے کھلا لنگر لگاتار جاری ہو اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہوشیار رہنا، ہوشیار۔ انہاں کی محاسبہ کہ جڑے پاکستان نے دفاع واسطے اس آرمی نے اندر موجود ہیں اور اپنے خون کی دئی کا پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، میں انہاں کی محاسبہ، انہاں فوجیاں کی محاسبہ جڑے میرے ریاست جموں و کشمیر میں اور کہڑے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، بغاوت کرو، اپنے ملک کی جچو، ملک کی جچو کہ پورے کشمیری الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کرو، ایک فیصلہ کرو، مرکزی جڑی تحریک ہے کہ پورے کشمیری تو الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ آسا اس گلے نہیں شوٹی دے رہے ہیں کہ سدنوتی نے کسا پولنگ اسٹیشن پر کتا چھپی لکی کسا دفتر بڑی تو اگر کتا ووٹ شوٹ کاسٹ کریں تو کسا پولنگ اسٹیشن پر پولنگ نہیں ہونے دینا۔
بھی پاکستان کے ساتھ تھے, ہم کل بھی پاک فوج کے ساتھ تھے, ہم آج بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں. میں ریاست سے مطالبہ پھر کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی پولیس والے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, میں اپنے کسی فوجی بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا جائے. ہم ایک اور ڈی.ایچ.او کشمیر میں بننے دینے کی اجازت نہیں دیں گے. جی, آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ جو کچھ بیسیکلی یہ ویڈیو کلپس ہیں جو اس وقت کی جو اس انتشاری جو تحریک ہے اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, جو ریاست مخالف جو بیانیہ اور ریاست کے اداروں کے مخالف جو بیانیہ اٹھایا جا رہا ہے, جو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کے کچھ ہی ایگزامپلز اور کلپس آپ نے نوٹ فرمائے ہیں. میں جس طرح پہلے گزارش کی کہ ریاست کے اندر جتنی بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹی تھی, بزنس کی ایکٹیویٹی تھی, وہ ساری اس وقت تک پریکٹیکلی صرف ان لوگوں کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے جیم ہو چکی ہے, جس میں اس وقت تک ریاست کو 15 ارب روپے سے زائد کا نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے, جو کہ اس جو ہماری چھوٹی سی ریاست ہے جس کے چھوٹے سے وسائل ہیں اس کے لیے ایک خطیر رقم شمار ہوتی ہے. ٹیکس کو اور دوسری چیزوں کا لاس اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایک پیسفل آزاد کشمیر کا پولیٹیکل پروسیس تھا, اس کو انہوں نے اس وقت روکنے کی بھرپور کوشش کی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس کے لیے پریکٹیکلی اکسا بھی رہے ہیں ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ جا کے. ابھی میں تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ یہ جو تحریک تھی اس کا ایک پس منظر کیا تھا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا. یہ بیسیکلی یہ درست بات ہے کہ انیشل اس کا جو تحریک کا آغاز ہوا تھا وہ ایک اس کی روٹس بہت پرانی تھی. جو کووڈ آیا, کووڈ کے نتیجے میں جو کہ مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا تھا, وہ صرف آزاد کشمیر کے اندر نہیں تھا, پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے اس کے جو اثرات تھے وہ اس کے محسوس کیے. تو جو تحریک ہماری 2023 میں ان اثرات کے نتیجے میں مہنگائی اور کچھ ہمارے جو بیسک بنیادی مسائل کے حوالے سے تھی وہ شروع ہوئی. انیشلی اس کا ایک عوامی ایجنڈا درست طور پہ تھا, جسے کہ ریاست پاکستان نے اور حکومت آزاد کشمیر نے بڑے اچھے طریقے سے ریکگنائز کر کے ایک ریاست جو ماں کا کردار ہوتا ہے ریاست کا, وہ ادا کرتے ہوئے وہ مسائل جو ان کے تھے, جیسے آٹے کا مسئلہ تھا, سستے آٹے کا, اس کو ایڈریس کیا. اور پورے پاکستان میں اس وقت سستا ترین آٹا جو آزاد کشمیر کے اندر سبسڈائز ریٹ پہ مل رہا ہے, اور یہی حال بجلی کا جو کہ 3 روپے کے لگ بھگ یونٹ کے طور پر, جو کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ نہیں ہے, وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو, آزاد کشمیر کے بھائیوں کو ریاست نے پرووائڈ کیے. پھر یہ کمیٹی انیشل جس کا جو ایجنڈا ایک پرامن تحریک کا عوامی بظاہر عوامی حقوق کا ایجنڈا تھا, اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے اس میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو چکے ہیں جس میں ہمارے سب نیشنلز اور جو نیشنلسٹ عناصر ہیں جن کا ایجنڈا علیحدہ سے ایک پروناؤنس ایجنڈا رہا ہے کشمیر کے خود مختاری کے حوالے سے, وہ بھی پرائما فیشائی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد سے اس کی تحریک کا جو سارا رخ ہے وہ بیسیکلی عوامی حقوق کی بجائے کسی دوسری طرف پہ شفٹ ہو چکا ہے. اس میں پرتشدد کارروائیاں بھی ہیں, غیر قانونی کارروائیاں بھی ہیں, ریاستی اداروں کے خلاف اور جمہوری پروسیس کے خلاف ایک پراپر ایک مضبوط بیانیہ بنائے جانے کا ایک جو تاثر وہ بالکل گہرا اور مضبوط ہوا ہے. پھر یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ابھی کالعدم ہو چکی ہے, یہ کسی بھی سطح پہ کہیں پہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی, اور یہ آہستہ آہستہ اس اپنی نان رجسٹریشن کے سٹیٹس کو لے کے آہستہ آہستہ اس نے سول نافرمانی اور ایون باقاعدہ بغاوت پر اکسانے والی ایک تنظیم کے طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. اور جب یہ چیز اس کی زیادہ آگے بڑھی ہے تو پھر اس میں نعرے بھی ایسے اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے جیسے غیر ملکی غاصبو, کشمیر ہمارا چھوڑ دو, یہ وطن ہمارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے, سہولت کارو سن لو ہم تمہاری موت ہیں. اور اسی طرح جو ہماری ریاستی ادارے اور فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات, ان کا ایک بہت ہی پروناؤنسڈ ایک بیانیے کے طور پہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. آج جو نعرے بلند ہو رہے ہیں یہ اس چیز کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ ایکشن کمیٹی کا اصل ایجنڈا اس وقت کیا بن چکا ہے.
تو جیسے ایک بیانیہ ان کا یہ ابھی جو ان کے فارن میں بیٹھے ہوئے جو ان کے رہنما ہیں، بظاہر ان کے جو رہنما ہیں، وہ ابھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جس طرح سے 200 ملک دنیا کے اندر اور خود مختار ملک ان سے چھوٹے موجود ہیں، تو کشمیر کے اندر یا آزاد کشمیر ایسا کیوں نہیں بن سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی اس وقت کیا ہے. اسی طرح پاکستانی فورسز کو غیر ملکی فورسز کہنا، جو ہماری اپنی فورسز ہیں، ان کو اگر غیر ملکی فورسز کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کہے گی تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح منگلہ کی بجلی کی ترسیل روکنے کا بھی ایک بیانیہ اور ایک نعرہ اور لوگوں کو اس کے ذریعے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو تحریک عوامی حقوق کی جو تحریک تھی ایک منظم احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس نے دھرنوں، لانگ مارچ کے لیے روڈ بلاکیڈز کے ذریعے لوگوں کی زندگی پریکٹیکلی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے. جب یہ ان کا پہلا جب دھرنا شروع ہوا اور سیکنڈ سٹیج پہ جب آیا تو مئی 2023 میں ان کے جو شہر پسند عناصر تھے انہوں نے بے شمار ایسی پرتشدد کارروائیاں کی، جیسے ڈوڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور اس کی سرکاری گاڑی کو نظر آتش کیا گیا. پھر اس کے بعد جب ان کا دوبارہ دوسرا لانگ مارچ ہوا صدارتی آرڈیننس کے خلاف نومبر 2024 میں، اس میں اسلام آباد پولیس کے ہمارے جو اہلکاران تھے ان کو یرغمال بنا کر ان کی وردیاں اتار کر ان کو لٹکائی گئیں. پھر اسی طرح سمبالیکلی اس مارچ کے دوران ٹمبر کا ڈنڈا جو تھا وہ ایسے طریقے سے متعارف کرایا گیا کہ جو ایک تشدد کے عناصر کو یا تشدد کی علامت کے طور پر وہ ایک ظاہر کیا گیا. اسی طرح چمیاٹی میں دیر کوٹ کے مقام پر اسسٹنٹ کمشنر امجد قادر صاحب کو جو ہے وہ خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. ایس پی ہمارے جو باغ کے تھے ریاض مغل صاحب، ان سمیت دیگر اہلکاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسی طرح بے شمار اور ایسے تشدد کے واقعات تھے جو یہ واضح طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ تنظیم اس وقت پرامن عوامی حقوق کی تحریک کی بجائے ایک پرتشدد اور غیر قانونی تحریک کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے. ابھی جو ریسنٹ ان کی کارروائیاں جاری ہیں تحریک کی، اس میں کالعدم تحریک نے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے بے شمار جگہوں پہ روڈ بلاکٹس کیے ہیں، درخت گرا کر راستے بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی جو گاڑیاں پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں ان کو روک کر اشیاء خورد و نوش کی ایک مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو اشیاء خورد و نوش مہنگے داموں پر ملنے کی شکایات بھی جو ہے نا وہ زبان زد عام ہے. اور اس کی براہ راست ذمہ داری اس جو احتجاجی تحریک اور احتجاجی دھرنے اور اس کے نتیجے میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس پہ عائد ہو رہی ہے. کہ بیسیکلی آپ یہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ان نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو یوز کرنا بھی شروع کیا ہے. جیسے آپ یہ شکایات ہیں آپ نے دیکھے ہوگا کہ واضح طور پہ فوٹنگز موجود ہیں کہ بچوں کو اور پرٹیکولرلی خواتین کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ انس کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات بھی ہے اور اس کے جو آگے جو اثرات ہو سکتے ہیں وہ برے ہیں، بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ریسنٹلی ہجیرہ میں احتجاجی تحریک کے انہی جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو اہلکاران ہیں انہوں نے جبراً سڑک اور بازار کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو انتظامیہ نے اور سیکیورٹی فورسز نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ٹیکل کیا اور ان راستوں کو دوبارہ اوپن کروایا ہے. میں گزارش کروں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے راولہ کوٹ اور پونچھ بیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور وہ بہادر لوگ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی ان کا کوئی ایکشن، کبھی بھی ان کی ایک جدوجہد کی ایک ہسٹری ہے، وہ ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بیانیہ یا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. یہ بالکل کچھ تھوڑے گمراہ کن ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایک ایجنڈے کے ذریعے
नौजवान नस्ल को, हमारे कुछ मासूम लोगों को गुमराह किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर की अक्सरियती आबादी और मेजर जो एक वाज़ह जो अक्सरियत है वो एक पुरअमन शहरी के तौर पे, पुरअमन लोगों के तौर पे रहने की हमेशा से ख्वाहिशमंद और दाई रही है। चीज़ें जो की हैं उसमें कलअदम कमेटी ने मस्जिदों के तक़द्दुस को पामाल किया है और अपने मज़मूम मकासद के लिए, ऐलानात के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पे उन्हें यूज़ करना भी शुरू किया है। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी अफवाहें और झूठा प्रोपेगेंडा और AI के ज़रिए झूठी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करके और पुरानी डेट्स की, पुरानी वीडियोस को कॉपी पेस्ट करके ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म एहतिजाजी तहरीक जो है ना वो किसी लेवल पे जा रही हो। ऐसी कोई हकीकत ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। ये जो एजेंडा था बेसिकली, अब जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि जब तक ये अवामी हकूक़ की तहरीक थी उस वक्त तक रियासत ने इसको एक माँ का किरदार अदा करते हुए उसे ड्यूली रिकगनाइज़ किया और जिस हद तक इन मुतालबात को एड्रेस किया जा सकता था वो उससे किया। लेकिन अब जो रियासती अदारों के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि यहाँ पे गैर मुल्की अनासर की फंडिंग और उसके ज़रिए कुछ ऐसे लोग जो हमारे फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं, जैसे अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब जो UK बेस्ड हैं, उनका कोई ऐसे सबूत अदारों के पास मौजूद आए हैं कि जो कि भारतीय फंडिंग के ज़रिए ओवरसीज़ कश्मीरी को यकजा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अवाम नाज़ से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसी जो मन गढ़ंत सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा जारी है उस पर कान ना धरें और आज़ाद कश्मीर के लोग जैसा कि वो एक पुरअमन खित्ते के पुरअमन बासी हैं वो इन बातों पे यकीन ना करें और जो हमारा जो ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें शामिल हों और ताकि हमारी रियासत के अंदर जो एक पुरअमन फ़ज़ा थी वो दोबारा बहाल हो सके। अभी मैं गुजारिश करूँगा अपने कोलीग DH साहब इरफान मसूद कशफी साहब से कि वो सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें इसमें बयान फरमाएं। जी शुक्रिया सेक्रेटरी साहब और मीडिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान की तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने आपको एक ओवरव्यू दिया है, उनके अशिया खुर्दनोश के जो ट्रक्स हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि जो मुसल्लह जत्थे हैं, इनके जो कारिंदे हैं वो ज़बरदस्ती लूट मार करते हैं, रोकते हैं ऐसे ट्रक्स को जो आते हैं, जिसकी वजह से जो मालिकान हैं उन ट्रक्स के और जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के लोग हैं वो कतरा रहे हैं यहाँ आने से। इसी तरह जो हमारे आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर खुसूसन पुंछ डिवीज़न में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस तंजीम के जत्थे और कारिंदे वो रुकावटें खड़ी करके आम आवाम से उनकी चाहे वो कारों पे हों, मोटरसाइकिल्स पे हों, उनको रोक रहे हैं, उनसे कागजात दस्तावेज़ात उनकी चेक कर रहे हैं और उनको तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। उसमें शहरी भी शामिल हैं, उसमें सरकारी मुलाज़मीन भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ AG के पुलिस अपने अवाम को ये रीअश्योरेंस करवाना चाहता हूँ कि हम अनकरीब इंशाल्लाह इन तमाम ऐसे सीधा मकामात जहाँ पर रुकावटें खड़ी करके खुराक की तरसील को रोका जा रहा है, इसको इंशाल्लाह जल्द क्लियर कर देंगे और जो है ये रुकावट ख़त्म हो जाएगी। अलावा अज़ीं जैसा कि आप सबके नोटिस में भी है कि 7 जून को CMH रावलाकोट के मकाम पर जब इसी तंजीम के मुसल्लह जत्थों ने कब्ज़े की कोशिश की उस पर और वहाँ पर आम मरीज़ों और इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़ख्मी थे उनके साथ जो बर्बरियत की गई, उसी के तसलसल में जब उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 7 जून को ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 3 पुलिस के एहलकारों को शहीद कर दिया गया और फिर उनकी लाशों की बेहुरमती भी की गई। उसके बावजूद उसके प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया जिससे अवाम में एक गलत तासुर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसी तरह आपने नज़र से आपकी गुजरा भी होगा कि 15 जून को हमारे इस्लामाबाद पुलिस के एक ASI जो अपने वालदा की जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे, उनको गन पॉइंट पर रोक कर और उनको तशद्दुद करके और उनसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ और तंजीम के हक़ में वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया। फिर 25 जून को इस्लामाबाद पुलिस का एक और एहलकार जो जंडाला चेक पोस्ट के करीब, उसको रोक कर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद ड्यूटी पर वापस आ रहा था और उससे भी गन पॉइंट पर वीडियो
ریکارڈ کروائی گئی. اسی طرح جو ہمارے مختلف واقعات اس دوران ہوئے اس میں پروپیگنڈے کی ایک آپ کو مثال اور شیئر کرتے جائیں کہ 4 جولائی کی صبح ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جیسے کوئی آپریشن ہیوی قسم کا اس دھرنے کے اوپر کیا گیا ہے. حالانکہ آج تک کوئی اس کی ایویڈنس کہیں شیئر نہیں کی جا سکی, کوئی ایک ویڈیو, کوئی اس میں قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی اداروں کے اہلکار کوئی آپریشن میں, بلکہ خود ہی اس میں اپنی جو ہے جعلی فائرنگ کی آوازوں کے ذریعے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی, جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا مقصد تھا. اور یہ انہی کے اپنے مسلح کارندے تھے جن کے ذریعے یہ کارروائی ڈالی گئی, اور اس کے متعلق ادارے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے. یہ پھر 5 جولائی کو گزشتہ روز آپ نے جیسے دیکھا ڈڈیال کے مقام پر, وہاں پر اسی تنظیم کے مسلح کارندوں نے 5 قانون نافذ کرنے اور سیکورٹی اہلکاروں کو زخمی کیا ہے فائرنگ سے. یہ واقعہ کل پیش آیا ہے. تو ان تمام واقعات کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عوام کو یہ کہ جھوٹے پروپیگنڈے میں مت آئیں, اور دوسرا قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی اداروں کے بحاف پہ ہم یہ اس تنظیم کی قیادت کو یہ خبردار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اب واحد ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں, اور قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.